کافر کے سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، اس بات پر ایمان کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر پر ایمان کہلاتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور قیامت کو بھی اور قیامت کے بعد بھی اسی واحد لا شریک کا حکم چلے گا۔ ہر چیز اللہ عز و جل نے ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں پہلے ہی سے لکھ رکھی ہے۔ کون کب تک جیے گا، کیا کرے گا، ہدایت پر رہے گا یا نہیں، کب مرے گا، کہاں مرے گا، وغیرہ وغیرہ، اسے سب علم ہے اور سب اسی کے حکم سے ہے۔ یہاں تک کہ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ چنانچہ مومن پر جب کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یقیناً اس میں بھی کوئی بہتری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب اگر کوئی کافر یہ سوال کرے کہ اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، چونکہ اللہ نے ہمارا کافر ہونا پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اس لیے ہمارے کافر ہونے میں ہمارا کیا قصور؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو ان کی موت تک اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے وہ اچھائی کریں یا برائی۔ اب چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، یعنی اسے غیب کا علم ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کل کیا کرے گا۔ مثلاً اگر وہ شخص مستقبل میں کفر کرنے والا ہے تو چونکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ وہ کفر کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں اس شخص کا کافر ہونا لکھ دیا ہے۔ یعنی بات یوں نہیں کہ چونکہ اللہ نے تقدیر میں اس کا کافر ہونا لکھ رکھا تھا اس لیے وہ کافر ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص کفر کرے گا اور کافر ہوگا، اس لیے اللہ نے اسے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اللہ تقدیر میں جو چاہتا ہے لکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہماری قسمتوں میں خیر لکھ دے، اور اگر کوئی شر لکھا ہے تو اسے اپنے حکم سے مٹا دے۔ چونکہ خیر و شر کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے، اس لیے کوئی اور اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمیں صرف اللہ ہی کو پکارنا اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کو پکارے گا وہ عقیدہ توحید کا منکر ہے۔ آج کل کے سائنسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان نے موبائل فون کی چھوٹی سی سم یا کمپیوٹر کی چپ میں دنیا جہان کی معلومات محفوظ کر رکھی ہیں، اور جب چاہتا ہے معلومات کو حذف یعنی ڈیلیٹ کر کے کسی اور معلومات یا فون نمبر کو سیو کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کی معلومات الکتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تقدیر کی اس کتاب لوح محفوظ میں سے جو چاہے مٹا کر نئی تقدیر نہیں لکھ سکتا؟ یقیناً وہ اس بات پر مکمل طور پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔